اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں جب انسانوں کو بھیجا تو اس وقت نافرمانی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اس طرح زمین کی اصلاح ہو چکی تھی۔ جن جن لوگوں نے بعد میں نافرمانی کے بیج بوئے، انہوں نے زمین کی اصلاح کے بعد وہاں پہ فساد مچایا۔ اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تو آپ نے ہمیشہ نوٹس کی ہوگی، مطلب یہ میری چیز دماغ میں آ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہونے سے پہلے نا، اگر آپ کہیں ایسی کھیت والی جگہ پہ ہو یا کوئی ایسی کسی فارم ہاؤس جگہ پہ یا کسی پہاڑوں میں ہو جہاں پہ مطلب جیسے ابھی یہاں پہ تو روڈ بنی ہے نا شہروں میں، بٹ جہاں پہ مٹی ہو، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ نا مٹی میں الگ سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور ہوائیں چلنی لگ جاتی ہیں بارش سے پہلے۔ تو کبھی کسی نے نوٹس کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا ضرور بتائیے گا، ہوائیں اتنی تیز چلنے لگ جاتی ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، دیکھ لو سیم ایگزیکٹلی وہی چیز، یہاں تک کہ جب وہ بوجھ بادلوں کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے، شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کر لو۔ اب یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں، جو زمین بنجر ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس زمین میں اللہ تعالیٰ ایک جاندار پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ کھانا پیدا کرتے ہیں، غذا پیدا کرتے ہیں، کھیتی، فروٹس، ویٹ، ایوری تھنگ جو ہم کھاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، سب کچھ زمین سے اگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس زمین سے اگانے میں قادر ہیں، زمین سے جاندار پیدا کرنے میں قادر ہیں، اب پہلے تو یہ سب چیزوں کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں بھی سننے کی، فیل ہونے کی، ان میں بھی طاقت ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتہ تھا، یہ تو سائنس نے ابھی دریافت کیا ہے، اس لیے میں انہیں جاندار کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ مردہ انسانوں کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ میرے من میں نا یہ سوال آ رہا تھا ابھی جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا کہ مطلب میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت ساری ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ اگتا نہیں ہے کچھ بھی، بنجر زمینیں ہوتی ہیں، مطلب پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مطلب من میں سوال آتا ہے نا، ڈاؤٹ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے اس کا جواب آگے ہی دے دیا ہے۔ آپ اگر آگے پڑھیں گے تو صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کچھ زمینیں ایسی بھی ہیں کہ جو بنجر ہیں، جو خراب ہو گئی ہیں، تو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ اب اسرائیلی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو وفات ہے، دونوں کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن محقق علماء ان روایت کو مستند نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، مطلب وہ صحیح روایت ہوتی ہے نا، وہ نہیں سمجھا اس روایت کو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بہت سارے بت بنا رکھے تھے جن کے نام سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ سورہ عنکبوت جو ہے اس میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سیدھے 950 سال تک اس قوم کو حق کی تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ کچھ نیک ساتھی جو لوگ غریب تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لایا، لیکن اکثریت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حق پر نہیں تھی،
وہ کفر کر رہی تھی، وہ نافرمانیاں کر رہی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے تھے۔ لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بد دعا دی اور پھر انہیں ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ اور ان کی قوم پر آنے والا طوفان کے سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں ہے، ٹھیک ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو یقیناً طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بد عملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ اب کشتی اور طوفان کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں سورہ ہود میں پورا تفصیل سے پتہ چلے گا، تو آگے ہم اچھے سے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب جو قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرموت کے آس پاس آباد تھی۔ اب یہ جو قوم عاد تھی نا، یہ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے میں بہت زیادہ ان کو ہنر تھا، بہت مشہور تھے یہ اس چیز میں، مگر کچھ نیک لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم اپنی بد عملیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا۔ لیکن اس قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی کفر و شرک میں بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار ان پر ایک تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 8 دن تک چلا، اور یہاں تک کہ یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی میں 8 دن تک آندھی چلی، وہ بھی بہت زوردار۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو یقیناً طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی دیل دول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا، یعنی جسمانی طاقت انہیں دی انہوں نے۔ لہٰذا اللہ کی نعمت پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ انہوں نے کہا، تم کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ ہود نے کہا، اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے؟ بس تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں،
چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لو وہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا انکار، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب جو سمود بھی جو تھے وہ قوم عاد کے ہی نسل میں، قوم عاد کی نسل سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ نیک ساتھی جنہوں نے اسلام لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی، انہیں بچا لیا تھا، تو ان کی ہی نسل سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ جو قوم تھی وہ عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جس کو اس وقت ہجر کہا جاتا تھا، اور آج اسے میدان صالح کہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈرات موجود ہیں اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار جن کا ذکر آیت نمبر 74 میں ہے، آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ میدان صالح آپ کو یاد ہے ابھی جو میں نے ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں مدینہ سے تقریباً 300-400 کلومیٹر دور جہاں پہ ایک کانسرٹ ہوا تھا بہت بڑا جرمنی کا، جو میں نے ابھی ریسنٹلی ڈالا تھا، جس میں بہت سے لوگ آئے تھے باہر کے ملکوں کے اور وہاں پہ بے حیائی کر رہے تھے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پہ جانے کو، کھانے کو، ٹھہرنے کو منع فرمایا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے میدان صالح۔ اب جو عرب کے مشرکین جب تجارت کے سفر پر جاتے تھے نا شام کی طرف، تو رستے میں ان کو یہ جگہ پڑتی تھی، وہ دیکھتے تھے نشان عبرت کے طور پر، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر انہیں اس کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ اب یہ جو قوم تھی، یہ قوم میں بھی سلولی بت پرستی کی جو بیماری تھی وہ پھیل چکی تھی، یہ قوم بھی بت پرست ہو چکی تھی اور بد عملیاں بھی ان میں آ چکی تھی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہاں بھی وہی صورت پیش آئی کہ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی اور انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ جاری رکھی۔ اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر آپ سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اس پر کچھ لوگوں نے تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ہٹ درمی تھے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور بڑے بڑے جو سردار تھے جو اپنے عہد پہ اڑے ہوئے تھے، وہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم پہلے بول رہے تھے نا ہم ایمان لائیں گے، پر وہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹ گئے اور خود تو ایمان نہیں لائے، لیکن اور جو کچھ لوگ جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کو بھی انہوں نے روک دیا۔ لیکن اب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ان کو آ پہنچے، اس وجہ سے وہ اپنی قوم کو یہ کہتے تھے تم ایمان تو نہیں لائے تو ایٹ لیسٹ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اونٹنی ہے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کو کھلا چھوڑے رکھو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب جو اونٹنی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، وہ پورا پانی پیتی تھی، پورا پانی کنویں کا پورا پانی وہ پی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک دن اونٹنی کے لیے رکھ دیا کہ وہ پانی پیے گی، اور نیکسٹ ڈے لوگوں کے لیے رکھ دیا کہ وہ لوگ پانی پئیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا، اور آخر کار ایک شخص جس کا نام قزار تھا اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، جس کے بعد وہ سارے کے ساری قوم عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے باوجود بھی یہ ضدی قوم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کو مارنے کی پلاننگ کری، اور وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے جا بھی رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے پہ پانی پھیر دیا، ان کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا، اور آخر کار 3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک
ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر، سورہ ہجر، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ الحقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کی مختصر حوالے آئے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ تھا، ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ واقعہ تھا۔ اس سے پہلے ہم نے قوم عاد کے بارے میں سنا اور یہ تھی قوم سمود، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلائل آ چکا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کا نام کزار تھا، جو ہم نے ابھی سنا۔